روزے کے بارے میں قرآن میں حکم دیتے ہوئے یہ آیت آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے، ٹھیک یہی روزہ اور روزے کا عمل پچھلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا، یعنی یہ ہمارے لیے کسی نئے عمل اور نئے سخت ترین عمل کا انتخاب نہیں کیا گیا، بلکہ تمام الہی دین میں اس کو ہمیشہ سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا مقصد ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار اور متقی کیسے بن سکتا ہے، اس کی صورت کیا ہوگی، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو اس کے لیے دیکھیں، آدمی کو دو کام شعوری طور پر کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان مستقل خدا کی نشانیوں پر، خدا کے بلیسنگز پر، رحمتوں پر غور و فکر کرتا رہے۔ مثلا وہ غور کرے کہ وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو آکسیجن مل جاتی ہے، اس کو لائف ملتی ہے، اس کو جینے کے لیے لائف سپورٹنگ سسٹم دے دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں خدا کی طرف سے بغیر کسی قیمت کے ہمیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو شعوری طور پر دریافت کریں، اور اس کو دریافت کرنے کے بعد خدا کی شکر گزاری کریں، ہم اس کا شکر کریں، ایک ایک چیز کو ہم ڈسکور کریں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو آسانیوں سے بھر دیا ہے۔ ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارے چاروں طرف آسانی ہی آسانی ہے، آکسیجن ہے، سن لائٹ ہے، سانس لینے کی صلاحیت ہے، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے جسم میں ہیں۔ مثلا آدمی، آپ کو معلوم ہے کہ اگر آدمی سانس لینا بند کر دے، اس کا سانس لینا بند ہو جائے، تو پھر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ سانس لینا، جسے سائنس میں ریسپیریشن کہتے ہیں، تو یہ ریسپیریشن کیا ہے؟ ریسپیریشن ہے آکسیجن کو لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باڈی سے نکال دینا۔ تو اگر کسی آدمی کی باڈی میں یہ سسٹم ڈسٹرب ہو جائے، تو وہ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو شعوری طور پر دریافت کریں اور پھر کہہ اٹھیں کہ خدایا، اگر تیری قدرت میرے ساتھ نہ ہو تو ہم ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ ہے شکر گزاری۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی مستقل تزکیہ نفس کے اصول پر عمل کرے۔ تزکیہ نفس کے اصول پر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنی امت کا تزکیہ کرنا، ان کے نفس کا تزکیہ کرنا، یعنی پیوریفیکیشن آف سول کرنا۔ پیوریفیکیشن آف سول کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر سینس آف انٹروسپیکشن ہو، یعنی اپنا محاسبہ کرنا۔ تو پیوریفیکیشن آف سول کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو شیطانی وساوس سے بچائے، آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو آدمی کو حق سے دور کر دیتی ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو اس کو صراط مستقیم سے دور کرتی ہیں۔ ڈے ٹو ڈے لائف میں بار بار آدمی کو ایسے ایکسپیرینسز پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کے اندر تلخی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ آدمی اس نفرت کو ختم کرے۔ آدمی دوسروں کے بارے میں نگیٹو ہونے لگتا ہے، تو ضرورت ہے کہ آدمی اپنی اس نگیٹو تھنکنگ کو ختم کرے، کیونکہ
جو نگیٹو تھنکر ہوگا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، جو منفی سوچ والا آدمی ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ذالک جزاء من تزکا، جنت اس شخص کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کرے، جنت صرف اس شخص کے لیے جو اپنا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کیا ہے؟ تو تزکیہ کا مطلب ہے کہ آدمی اپنے سول کو پیوریفائی کرے۔ سول کا پیوریفیکیشن یہ ہے کہ آدمی شیطانی وسوس سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو نگیٹو تھنکنگ سے بچائے، ناخوشگوار تجربات اور ان پلیزنٹ ایکسپیرینسز کو بھی پلیزنٹ ایکسپیرینسز میں بدلنے کا آرٹ جانے، آدمی نگیٹو ایکسپیرینس کو بھی پازیٹیو ایکسپیرینس میں کنورٹ کرنے کا آرٹ جانے، یہ ہے پیوریفیکیشن آف سول۔ تو جب آدمی شعوری طور پر خدا کے انعامات کو دریافت کرتا ہے اور پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے، کسی خاص سچویشن میں اگر وہ اپنے آپ کو کسی مصیبت میں پاتا ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے اور ہر لمحہ اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے، پیوریفیکیشن کرتا رہتا ہے، تب یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو پرہیزگار بنا پائے، آدمی اپنے آپ کو متقی بنا پائے۔ یعنی روزہ آٹومیٹیکلی کسی کو پرہیزگار نہیں بنائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی سحری کھائے، دن بھر غیر شعوری طور پر بھوک اور پیاس میں رہے اور پھر افطار کر لے اور افطار کے بعد وہ آٹومیٹک متقی بن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ روزہ ایک شعوری عمل ہے، روزہ پرہیزگارانہ زندگی میں داخل ہونے کا فرسٹ اسٹیپ ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ میں داخل ہونے کے بعد اپنا تزکیہ کریں، اپنا پیوریفیکیشن کریں۔ تو جب آدمی روزہ میں داخل ہو کر روزے کو استعمال کرتے ہوئے، روزے کی حالت کو استعمال کرتے ہوئے اپنا پیوریفیکیشن کرتا ہے، یعنی اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، تب یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک آدمی متقی بن سکے اور پرہیزگارانہ زندگی گزار سکے۔ تو قرآن سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔